لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تعالی شانہ سے سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ جس مرحومہ کے جنازے میں آج جانا ہوا، اللہ تعالی شانہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ان کے درجے بلند فرمائے۔ غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں اللہ معاف کرے اور ان کی نیکیوں کو، حسنات کو قبول فرمائے، اور امت کے جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالی شانہ ان سب کو بھی اپنی جواری رحمت میں جگہ نصیب کرے، ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مؤمنین ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالی شانہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے اور سب کو اللہ تعالی اپنی جواری رحمت میں جگہ نصیب کرے۔ یہ دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ روز مرہ کی چیزیں ہیں۔ کسی گھر میں کوئی آتا ہے تو کسی گھر سے کوئی جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں کوئی آتا ہے اور اسی گھر سے کوئی جاتا بھی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں کسی گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی اور اسی گھر میں کسی بڑے کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ آنا جو ہے، دنیا میں آنا، یہ تمہید ہے، یہ انٹروڈکشن ہے یہاں سے جانے کے لیے۔ یعنی یہاں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جانا پڑے گا۔ کسی کتاب کو شروع کرتے ہیں اور تمہید پڑھتے ہیں، انٹروڈکشن پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آگے انٹروڈکشن کے بعد دوسرا مضمون شروع ہونے والا ہے۔ تو دنیا میں آنا یہ انٹروڈکشن ہے، یہ تمہید ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرا چیپٹر آنے والا ہے اور وہ ہے دنیا سے جانا۔ اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور دنیا میں آ کر ہر وقت اپنے ذہنوں میں اس استحضار کو رکھتے ہیں، اس بات کا استحضار رکھتے ہیں کہ مجھے ایک دن جانا ہے اور ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، اور اس دنیا میں میری نیکیوں کو دیکھا جائے گا، بدیوں کو دیکھا جائے گا، اور پھر ایک فیصلہ ہوگا کہ میں اہل خیر میں سے ہوں یا اہل شر میں سے ہوں، اور اس فیصلے کے نتیجے میں جنت میں داخلے یا جہنم میں داخلے کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ لہذا مجھے اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے یہ جو زندگی اور وقت کا سرمایہ ہے
اسے بہت سوچ سوچ کے خرچ کرنا چاہیے. اور جو لوگ اس خیال کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس کو عملی شکل بھی دیتے ہیں، اس طرح کے وہ گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور لایانی سے بھی حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ لایانی میں مبتلا ہونا اگرچہ گناہ نہیں ہے، مگر یہ بھی وقت کو ضائع کرنا ہے، اس سے بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اور وقت جو ہے، وقت لایانی کے بارے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ لایانی نہ مفید ہے نہ نقصان دہ. اگر لایانی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ثواب ملتا تو مفید ہوتا، اور گناہ ہوتا تو نقصان دہ. مگر نہ گناہ ہوتا ہے نہ ثواب ملتا ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں اور کوئی نقصان نہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے. اور لایانی کا چونکہ کوئی نقصان نہیں، اس لیے اس میں مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں. مگر یہ خیال ہی غلط ہے. جو شخص گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کا تو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور لایانی میں مبتلا ہوتا ہے اس کا کم درجے کا مگر نقصان ضرور ہوتا ہے. اس لیے کہ وقت کا یہ سرمایہ جس کے نتیجے میں آخرت میں ترقی ہونی چاہیے تھی، آپ نے ایسے کام میں خرچ کیا جس کام میں خرچ کرنے کے نتیجے میں وہ ترقی نہیں ہو سکی، تو اسے آپ نقصان نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس لیے کبائر سے بھی بچنا ہے، اور صغائر سے بھی بچنا ہے، اور لایانی سے بھی بچنا ہے. دیکھو، جو دیندار طبقہ ہے، کسی زمانے میں دیندار طبقہ جسے کہا جاتا تھا، اس میں اور ہمارے زمانے کے دیندار طبقے میں بہت فرق ہے. کسی زمانے میں دیندار طبقہ اس کو کہا جاتا تھا جو کبائر سے بھی بچتا تھا، صغائر سے بھی بچتا تھا، اور لایانی سے بھی بچتا تھا. اب ہمارے زمانے میں جو دیندار طبقہ ہے وہ کبائر اور صغائر سے بچنے کی فکر تو کرتا ہے، اور اگر کبائر اور صغائر کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو توبہ بھی کرتا ہے، کچھ تدارک کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، یہ طبقہ فکر بھی کرتا ہے. لیکن لایانی کے معاملے میں مذاکرات ہوتے ہیں، دینی مجلسوں میں گفتگو بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتے ہیں، مگر سننے والے اور بیان کرنے والے دونوں لایانی میں مبتلا رہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے زمانے میں دین کے معاملے میں سوچنے کا طریقہ ہی بدل گیا ہے. دین کے معاملے میں سوچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کام کو کرنے سے کوئی نقصان ہے، اس کام کو نہ کرنے سے کوئی نقصان ہے، نقصان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. عصر کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے سے کوئی نقصان ہے؟ تو کہنے کوئی نقصان نہیں، اللہ نہیں پوچھیں گے، سزا نہیں ملے گی، گناہ نہیں ہوگا، تو پھر کوئی بات نہیں. قرآن مجید کی تلاوت اگر آج چھوڑ دوں، روزانہ پڑھتا ہوں 1 سپارہ، آج چھوڑ دوں تو کوئی نقصان ہے کہ کوئی نقصان نہیں؟ اللہ پوچھیں گے نہیں. کل بھی چھوڑ دوں تو کہ کوئی نقصان نہیں، پرسوں بھی چھوڑ دوں کوئی نقصان نہیں. درود شریف اگر 1000 مرتبہ نہ پڑھوں تو جمعہ کے دن کوئی حرج نہیں. ہماری سوچنے کا یہ طریقہ ہو گیا. اگر 90 منٹ فٹ بال کی کامنٹری میں خرچ کر دوں کوئی نقصان ہے کہ کوئی نقصان نہیں، اللہ نہیں پوچھیں گے. یعنی نقصان کا معنی ذہنوں میں یہ ہے کہ آخرت میں پکڑ ہوگی یا نہیں. جہاں یہ جواب مل جاتا ہے کہ آخرت میں پکڑ نہیں ہوگی تو کسی کام کو کرنے، کسی کام کو چھوڑنے کا پھر خیال نہیں آتا. یہ مت سوچو، سوچنے کا طریقہ دوسرا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑوں تو کوئی نقصان ہے، یہ مت سوچو.
میں قرآن مجید کی تلاوت کروں تو فائدہ ہے یا نہیں؟ یقیناً فائدہ ہے. 90 منٹس فٹ بال کی کامنٹری چھوڑ دوں اور کسی اچھے کام میں خرچ کروں تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ کہ فائدہ ہے. یہ پوچھو اپنے آپ کو. جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر میں پڑھوں تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ اور جہاں ہو سکے تو یہ بھی معلوم کرو کہ کیا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ جو شخص میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. تو اگر آپ ایسا سوچیں گے کہ میں 10 مرتبہ درود شریف نہ پڑھوں تو کوئی نقصان ہے، تو جواب یہ ہے کہ نقصان نہیں ہے، لہذا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. اگر میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھوں تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو کہ بالکل فائدہ ہے، آپ کو 100 رحمتیں ملیں گی اللہ کی. نہیں، پھر تو کرنا چاہیے. اسی وجہ سے جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اس پہ آ کر کے رک گیا ہے کہ فرض ادا کرو، واجب ادا کرو، گناہوں سے بچو، مکروہ تحریمی سے بچو. دیندار طبقے میں ایسے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی سنت غیر مؤکدہ بھی ادا کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. سنت غیر مؤکدہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایسے کم لوگ ملتے ہیں جو مستحبات کا اہتمام کرتے ہیں، جو نوافل. تو کوئی حرج نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، رخصت ہے. تو وہ لوگ بڑے فائدے میں رہتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، اور وہاں فیصلہ ہوگا ہمارے اعمال کو دیکھ کر کہ نیکیاں کتنی ہیں، بدیاں کتنی ہیں، اچھے اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں، یہ اہل خیر میں سے ہے، اہل شر میں سے ہے. اہل خیر میں سے ہوگا تو جنت ملے گی، اہل شر میں سے ہوگا تو جہنم ہوگی. اور اہل خیر میں سے ہم ہیں، اہل خیر میں سے اگر ہم ہیں تو ہمارے لیے لوگ ایصال ثواب کریں گے تو اضافہ ہوگا، دعائیں کریں گے، استغفار کریں گے ہمارے لیے تو خیر میں اضافہ ہوگا. صدقات جاریہ جو ہم چھوڑ کر کے جائیں گے اضافہ ہوگا. لیکن اگر ہم اہل خیر میں سے ہو کر کے دنیا سے نہ جائیں، اہل شر میں سے جائیں، ایمان کے بغیر ہی جائیں، ایمان کے بغیر ہم گئے اور مرنے سے پہلے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ اندر کیا معاملہ ہوا اس کا کسی کو پتا نہیں، تو ہماری نماز جنازہ بھی پڑھیں گے. اگر ہمارا ایمان سلب ہو گیا ہے ان کو تو پتا نہیں نا، ہمیشہ تو اس کا اظہار نہیں ہوتا. اعاذنا اللہ من ذالک. ہمیشہ اظہار نہیں ہوتا کفر کا، کبھی کبھی بغیر اظہار کے بھی آدمی کفر کی موت مرتا ہے. وہ باطن کی دوسری دنیا کا یہ منظر ہوتا ہے. تو کفر کی حالت میں جائے گا مگر اس کا اظہار نہیں ہوگا. تو مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کو غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھو، اور دفن کرنے کے بعد بھی پھر اس کی مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرو. مگر کفر کی حالت میں گیا ہے تو نماز جنازہ سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کفر کی حالت میں گیا ہے تو تدفین کے بعد دعا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ مایوسی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل کا جائزہ لیتا ہے اور اسے تمام عقائد پر اطمینان ہے کہ الحمدللہ عقائد کا جہاں تک تعلق ہے، جن چیزوں کو ماننے کا جہاں تک تعلق ہے، تو میرا دل بلا کسی ریب کے، بلا کسی شک کے مکمل مطمئن ہے کہ میں ہر عقیدے کو مانتا ہوں. الحمدللہ. تو اللہ تعالی شانہ ایسے شخص کو خاتمہ اچھا ہی دیں گے انشاءاللہ. لیکن کبھی کبھی
ہماری طرف سے ناز نخرے ہو جاتے ہیں، بے پرواہی ہو جاتی ہے، جو اللہ کو ناپسند ہو جاتا ہے، تو ایمان سلب بھی ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلے تو وہ ہلکے ہو جاتے ہیں، اور ہلکے ہو جانے کے بعد پھر دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ شریعت نے اس کو منع کیوں کیا ہے۔ تو اگرچہ انسان خود کو مسلمان سمجھتا رہتا ہے، مگر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے اور لایانی سے بھی بچنا ہے جتنا ہو سکے۔ تمام لایانی سے نہ بچا جا سکے تو 50% سے بچے، مگر اس کو بھی مقصد بناؤ۔ یہ جو ذہن ہمارے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ جو اسلاف کے طریقوں پر لانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی لایانی سے بچو، بھئی مستحبات کا بھی اہتمام کرو، سنن کا بھی اہتمام کرو۔ دیکھو بعض سنتیں جو مشہور ہوتی ہیں، جن پر عمل کرنے سے کبھی کبھی نفس خوش ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیندار سمجھ رہے ہوں گے، جیسے امامہ پہننا ہے۔ تو اس قسم کی جو سنتیں ہیں جن کے سنت ہونے کا بالعموم لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ سنتیں ہیں، اور جن سنتوں کی وجہ سے آدمی کو ایک دیندار یا نیک یا بزرگ سمجھا جاتا ہے، میں صرف ان سنتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہر چھوٹی بڑی سنت ہماری زندگیوں میں آئے، مسنون دعائیں ہماری زندگیوں میں آئے، یعنی کوشش کریں گے تو ساری کی ساری نہیں، بہت ساری تو آئیں گی۔ حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر سنت کو زندگی میں لاؤ، ہر سنت کو زندگی میں لاؤ، یہ میں نہیں کہتا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی کے ہر کام کو سنت طریقے کے مطابق کرو۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہوں گی کہ جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ لیکن وہ اعمال، وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں، ان کو تو سنت طریقے کے مطابق کرو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، نہیں کیا تو کیا حرج ہے۔ نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ یہ کام نفل ہے، میرے پاس اگر وقت ہے اور 2 رکعت نفل پڑھ لوں تو انشاءاللہ آخرت میں مجھے فائدہ ہوگا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہمیں نصیحت کرتے تھے تو اس طرح فرماتے تھے، عربی تو وہ جانتے نہیں تھے، تو مجھ سے فرماتے تھے، ہمیں سمجھاتے تھے بچوں کو، تو ایسا کہتے تھے کہ دیکھو نفل جو ہے، نفل اس کا بھی اگر موقع مل جائے تو اس موقع کو ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم جانتے ہو نفل کیا ہے۔ ایسا پوچھتے تھے، کہتے تھے نفل نفع ہے، نفل نفع ہے، تو بھئی نفل نفع ہی ہے نا۔ کتنا نفع، کتنا بڑا نفع نفل کا، کہ جن جن عبادتوں میں جو عبادتیں تقسیم ہیں کہ اس میں فرض بھی ہیں اور نفل بھی ہیں، جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور پھر آگے نفل بھی ہیں، تو اگر فرض میں کچھ کمی قیامت کے دن نظر آئے گی اور نفل اس کے نام اعمال میں ہوں گے تو نوافل سے اس کمی کو پورا کر کے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ زکات میں بھی ایسا ہوگا کہ کسی جگہ زکات میں اگر کوتاہی ہو گئی ہوگی زندگی میں کبھی، مگر اللہ کے راستے میں نفل خیرات کرنے کی اس کی عادت تھی، تو اس سے انجبار کیا جائے گا۔ تو میں بھی ان باتوں کا بہت محتاج ہوں کہ ہمیں جو ہے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ایسے ہی ضائع نہ کریں۔ زید ضائع کر رہا ہے، عمر ضائع کر رہا ہے، بکر ضائع کر رہا ہے، فلاں ضائع کر رہا ہے، تو ان کو دیکھ کر بھائی ہم کیوں ضائع کریں؟ ہم ہماری اپنی عقل کو بھی تو استعمال کریں۔ آج کل لایانی میں اتنا ابتلا ہے، اتنا ابتلا لایانی میں۔ تو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ جائز ہیں، مگر آپ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے
کہ ہمارے دین نے لا یعنی کو انکریج کیا ہے یا ڈسکریج کیا ہے؟ ہمارا دین لا یعنی کی ہمت افزائی کرتا ہے یا ہمت شکنی کرتا ہے؟ ڈسکریج کرتا ہے یا انکریج کرتا ہے؟ بولو بھائی. ڈسکریج کرتا ہے. تو دین ڈسکریج کرتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دین کون لایا ہے ہم تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعنی کو ڈسکریج کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ لا یعنی کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو اللہ جس چیز کو ڈسکریج کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ڈسکریج کریں، تو ہمیں کس کی بات ماننی چاہیے؟ جو لا یعنی کو ڈسکریج کرے اس کی بات ماننی چاہیے، جو انکریج کرے اس کی بات ماننی چاہیے. لا یعنی میں اگر ابتلا ہو، اس میں ہم مبتلا ہو جائیں، تو کم سے کم ایسا تو سوچو کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں میری زندگی کا سرمایہ ضائع کر رہا ہوں. افسوس تو ہو کم سے کم. اسے ایسا تو نہ کہا جائے کہ یہ بہت ایکسٹریم ہے یا یہ بہت ریجڈ ہے یا یہ نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے دین کے معاملے میں. ایسا نہیں. اللہ تعالی شانہ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، خوب توفیق عطا فرماوے، خوب توفیق عطا فرماوے. ان چیزوں کی قدر آخرت میں ہوگی اگر ہم نے قدر کر لی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ موت کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، وہ بہت فائدے میں رہتے ہیں. بس ایک حدیث صرف سنا دو پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من اکیس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ من اکیس الناس ومن احوط الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط کون ہے، پریکوشس کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے اور موت کے لیے تیاری کرنے والے. یعنی سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرتے ہیں اور سب سے زیادہ موت کے لیے جو تیاری کرتے ہیں. اور تیاری کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، حرام سے بچنے کا اہتمام، مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام، پھر سنن کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، مکروہات تنزیہیہ کا اہتمام. تو یہ موت کے لیے تیاری کرنے. اولئک الاکیاس، یہ لوگ ہوشیار ہیں. اولئک الاکیاس، یہ ہوشیار لوگ ہیں. اور یہ کیا پائیں گے یہ ہوشیار لوگ؟ ذہبوا بشرف الدنیا وبکرامت الآخرہ، انہیں دنیا کی شرافت بھی ملے گی. یہ دنیا کی شرافت بھی لے گئے اور آخرت کی عزت بھی لے گئے. دنیا میں بھی شرافت، آخرت میں بھی عزت، دونوں جہان میں کامیابی ہوگی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. جب کسی کا جنازہ لے کر قبرستان میں جاتے ہیں، جانا چاہیے، جنازوں میں شرکت کرنی چاہیے. بہت بڑا اجر ہے. ہم کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں تو ہمیں ایک قرات اجر ملتا ہے، ایک قرات. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک قرات، اور نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں تو ایک قرات، اور تدفین تک رہتے ہیں تو 2 قرات. اور یہ قرات کتنا ہے؟ جبل احد سے بھی زیادہ، یعنی جبل احد پہاڑ سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. تو 2 جبل احد سے زیادہ پہاڑ ملتا ہے اگر ہم اخیر تک رہیں. میت کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مختلف روایات ہیں کہ جس شخص کے جنازے میں اتنے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. میت کے رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ تسلی ملتی ہے. ہمیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں دیکھتے ہیں چاروں طرف قبروں کو، کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. قبر میں دفن کرتے ہوئے میت کو اتارتے ہیں، دیکھتے ہیں. تدفین کے بعد دیکھتے ہیں کہ دیکھو بھئی تو زمین میں دب گیا، اسے زمین میں دب گیا، چھپ گیا. اب نہ یہ ہم سے بات کر سکتا ہے، نہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں.
نہیں ہمیں چیخ سکتا ہے، پکار سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم سوچیں کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ایک دن ہمیں بھی اسی طرح لوگ چھوڑ کر کے چلے آئیں گے، چھوڑ کر کے چلے آئیں گے لوگ. تو ہمیں تو مغرب کی نماز کے بعد اکیلے اگر قبرستان میں جانا ہو تو مشکل ہو جاوے، بلکہ دن میں بھی اگر قبرستان میں کوئی نہ ہو تو ہمیں ڈر لگتا ہے قبرستان میں اکیلے کو. تو قبرستان میں زندہ ہونے کی حالت میں جب ہم دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، ڈر لگتا ہے، تو اس قبرستان کے جب ہم حصہ بن جائیں گے تو دن کو رات کو کیا ہوگا ہمارا اندر. تو یہ وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے. کامیاب ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہوشیار ہیں وہ لوگ جو تیاری کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. مرحومہ جو ہیں ہماری رشتہ دار بھی ہوتی ہیں اور اچھی طبیعت کی مالک تھی. اسلامک دعوی اکیڈمی سے بھی ان کو محبت تھی. خیرات میں اسلامک دعوی اکیڈمی کو ہمیشہ یاد رکھتی تھی. اور ان کے شوہر جو ہیں وہ بھی، دونوں کو اسلامک دعوی اکیڈمی سے محبت ہے. تو رشتہ داری بھی تھی، اکیڈمی کے سے محبت بھی تھی، اس لیے جنازے میں گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، ان کے شوہر کی بھی اللہ تعالیٰ کفالت فرماوے، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سب کو اللہ تعالیٰ شانو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو جو زندہ ہیں غفلت سے بیدار کر دے، ہمیں غفلت سے بیدار کر دے. کبھی کبھی میرے بھائیو ایسا ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے، اور یہ نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ اوکے، آپ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، آپ ٹھیک جا رہے ہیں. اور ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں جو ہم سے انفیریئر ہے دین میں، جو کم درجے کے ہیں، ان پر ہماری نظر جاتی ہے کہ دیکھو ان کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، یہ 5 وقت کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے. اور ہمیں اپنی ذات کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتا شیطان. یہ دینداری کا لبادہ اڑا دیتا ہے. جو خانقاہوں میں آتے جاتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بہت خوش رہتے ہیں کہ ہم تو اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، ہم تزکیہ اور سلوک کی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ترقی نہیں ہوتی ان کی. وہ مہینے گزر جاتے ہیں اور 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتے، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتے. بلکہ کبھی کبھی یہ ساری محنتیں جو ہے وہ جاہی ہوتی ہیں، نفسانی ہوتی ہیں، واہ واہ کے لیے ہوتی ہیں، ایک لوگوں میں اپنا ایک مقام پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے ہم میں سے ہر شخص محاسبہ بھی کرے، روزانہ محاسبہ کریں. روزانہ نہیں تو کبھی کبھی تو کر لیا کرے کہ کیا ہے میری حالت، میں کیا سوچ رہا ہوں اندر سے. کسی کو پتا نہیں، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میری حالت کیا. لوگ تو مجھے بہت دیندار سمجھ رہے ہیں، میں تلاوت نہیں کرتا لیکن لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں. یعنی دیندار لوگوں کو اس طرح سوچنا چاہیے، ایسا سوچنا چاہیے کہ میں تلاوت نہیں کرتا مگر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں تلاوت کرتا ہوں. میں ذکر نہیں کرتا مگر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں. تو کیا لوگوں کے سمجھنے سے کام بن جائے گا؟ اصل تو اللہ ہے، اصل تو اللہ ہے. ایک مرتبہ جب میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 1984 میں حج کے لیے گیا تھا، میرا بھی فرض پہلا حج تھا، فرض تو نہیں ہوا تھا مگر میرا وہ والدین کی برکت سے حج ہو گیا. تو پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے. تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت تعلق تھے ان کے، ہمارے والد صاحب کو بھی ان سے بہت محبت کا تعلق تھا. تو والد صاحب مجھ سے فرمانے لگے کہ پیر غلام حبیب صاحب بھی حج کے لیے آئے ہیں تو ملاقات ان کی کرنی چاہیے. تو ادھر ادھر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بیٹھتے ہیں وہاں مطاف میں. تو ہم گئے، ملاقات ہوئی، دعائیں ملی، شفقتیں فرمائی، خوش ہوئے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر. تو اور لوگ بھی آتے تھے، بڑے وجیح تھے
اور نور ٹپکتا تھا ان کے چہرے سے ماشاءاللہ. اگر کوئی ان کے چہرے پہ نظر ڈالتا تھا تو وہ دیکھتے ہی رہ جاوے، ایسے اللہ والے تھے وہ. تو اور لوگ بھی ملتے تھے. تو کسی نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ نے کتنے حج کیے؟ اس لیے کہ حضرت نے بہت حج کیے تھے، ہر سال جاتے تھے حج کے لیے. آپ نے کتنے حج کیے؟ تو اللہ والے تھے نا. تو آنکھیں ان کی ڈب ڈبا گئی آنسوؤں سے، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میرے کتنے حج ہوئے وہ تو وہ جانتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ گنتی تو مجھے پتا ہے کہ 30 ہوئے، 40 ہوئے، 50 حج ہوئے، مگر قبول تو ہو، قبول ہو. تو کتنے حج ہوئے وہ تو وہ جانتا ہے، کتنے قبول ہوئے ہیں وہ جانتا ہے. اس لیے ہمیں اپنا نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. ہمیں اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں. اور بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں، چھوٹے آگے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے. اور کبھی بڑے آگے چلے جاتے ہیں، چھوٹے پیچھے رہ جاتے ہیں. کون پہلے جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو، بیماروں کو، صحت مندوں کو ہر وقت مرنے کی فکر رکھنی چاہیے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. اس کفن جائے گا، یہ باقی دنیا کی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، اور ساتھ میں عمل جائے گا، اچھا عمل یا برا عمل. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والدہ محترمہ ہماری ہاسپٹل میں ہیں، آپ سب حضرات کو پتہ ہی ہے. ابھی بھی ہاسپٹل ہی میں ہے. دعا کیجیے ان کے لیے، اللہ جلد صحت یاب کر کے گھر لوٹا دیں، اور ہمیشہ کے گھر کے لیے ان سے اس عمر کے اس مرحلے میں بہت اچھے اچھے کام کروائیں، اور بہت زیادہ خوش ہو کر اللہ اپنے پاس بلائے. اور سب مریضوں کے لیے اور سب مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وفعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.